لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ مرزا غالب کا کلام، ان کے اشعار آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ غالب ہر عمر اور طبقے میں یکساں مقبول ہیں، اور غالب کو پڑھنے کے ساتھ ان کے کلام اور ان کی نثر کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نوجوانوں اور نئے پڑھنے والے غالب پر مباحث میں دلچسپی لیتے ہیں۔ آئیے شعراء العجم کی پہلی قسط میں ہم غالب کی زندگی کتاب کے چند اوراق الٹتے ہیں۔ خاندان اور غالب کی نجی زندگی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ یہ خاندان آگرے کے ایک محلے میں رہا کرتا تھا۔ 27 دسمبر 1797 کو عبداللہ بیگ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اسد اللہ بیگ رکھا گیا۔ زندگی کے چند برس ہی والد کی شفقت اور پیار نصیب ہوا۔ وہ ایک جنگ میں زندگی کی بازی ہار گئے اور یوں غالب کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے۔ پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے اٹھا لی، لیکن غالب 8 سال ہی کے تھے کہ جب چچا بھی وفات پا گئے۔ یوں بچپن محرومیوں اور مشکلات میں کٹا۔ تعلیم۔ ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہی مولوی محمد معظم صاحب سے حاصل کی۔ جب ان کی عمر 14 برس تھی تو ایک ایرانی نژاد نو مسلم عالم ملا عبدالصمد آگرے میں آئے۔ روایت ہے کہ مرزا نے 2 سال تک ملا عبدالصمد سے اقتباس فیض کیا۔ اتنی بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ غالب نے باضابطہ کسی تعلیمی ادارے میں حصول علم کے لیے وقت نہیں لگایا، البتہ ان کا ذاتی مطالعہ اور مشاہدہ کچھ ایسا تھا کہ کائنات اور اشیاء کائنات کے باطن تک ان کی فکر پہنچ جایا کرتی تھی۔ شادی۔ مرزا غالب کی عمر 13 برس کی تھی، یعنی 1810 میں ان کی شادی نواب احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش خاں کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ الہی بخش خاں خود بھی ایک معروف شاعر تھے۔ شادی کے بعد 1812 میں غالب آگرے سے دہلی منتقل ہو گئے۔ اب زندگی اور ضروریات کا تقاضا اور تھا۔ شادی کے بعد اخراجات اور مالی مسائل بڑھ گئے۔ مینوشی نے بھی مشکلات میں اضافہ کیا اور غالب مقروض ہو گئے۔ مالی پریشانیوں نے مجبور کیا تو شاہی دربار میں ملازمت کی کوشش کی۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ انہیں تاریخ لکھنے پر مامور کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ غدر اور مرزا غالب کی پینشن۔ غدر کے بعد مرزا غالب کو ایک مرتبہ پھر مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو جو پینشن ملتی تھی وہ بند ہو گئی۔ گزر بسر مشکل اور قرض خواہوں کے تقاضے بڑھنے لگے۔ 1857 کے بعد نواب یوسف علی خان والی رامپور تک کسی طرح احوال پہنچایا تو انہوں نے 100 روپے ماہوار باندھ دیے۔ کہتے ہیں کہ مرزا یہ وظیفہ تا دم مرگ پاتے رہے۔ مرزا اور شاعری۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ یہ بات کسی قدر عجیب تو ہے کہ اسد اللہ خان جو کہ خود فارسی کو اردو کلام پر ترجیح دیتے تھے، ان کی وجہ شہرت اردو شاعری ہے۔ آج وہ دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں تو اردو زبان کے عظیم شاعر کی حیثیت سے۔ غالب کی شاعری کو موضوعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گویا ایک جہاں آباد ہے۔ وہ دنیا دار بھی ہیں، عاشق مزاج، رندے بلا نوش بھی، خدا پرست اور شاکی بھی، درویش اور فلسفی ہی نہیں، مرزا غالب شوخی اور ظرافت میں بھی آگے ہیں۔ غالب کی زد نگاہی کے ساتھ ان کی سادہ بیانی ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہی ان کی شہرت اور مقبولیت کا سبب بھی ہے۔ آخری ایام۔ مرزا غالب آخری عمر میں کم سنتے تھے، بلکہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ ان کے ملنے والے لکھ کر رکا ان کے سامنے بڑھاتے تھے، پھر وہ جواب دیا کرتے تھے۔ موت سے کچھ دنوں پہلے ان پر بے ہوشی طاری رہنے لگتی تھی۔ موت سے ایک روز پہلے دماغ پر فالج گرا اور 15 فروری 1869 کو وفات پا گئے۔ ان کی قبر بستی حضرت نظام الدین میں ہے۔ اسی سے ذرا آگے بڑھنے پر حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار بھی ہے، جس کے آنگن میں اردو اور فارسی کے بڑے نامور شاعر حضرت امیر خسرو بھی مدفن ہیں۔